الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اور تمہارا نقصان کر کے تمہاری مالوں میں سے ہو، تمہاری جانوں میں سے ہو، اور تمہارے رزق میں سے، پھلوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائیں گے۔ دوسرا مقام ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ جو بھی اس پہ مصیبت تکلیف دی ہے اس کو، یہ اس کے ہاتھ کا کیا درا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے مشکلات، پریشانیاں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مستدرک للحاکم میں، امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے تلخیص میں، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب کسی علاقے میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق، کیا مطلب کہ اب ان پہ جب اللہ چاہے عذاب نازل کر دے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ایسے عمل کر کے کہ ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو ملک پاکستان کی جو کیفیت، جو حالات جا رہے ہیں، آج خوف کی کیفیت پیدا ہے عوام میں، بھوک، پیاس، غربت، تنگی، پریشانی، مشکلات، قتل و غارت، جانوں کا نقصان، مالوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، بھوکے ننگے رہ رہے ہیں لوگ۔ یہ کیفیات کس وجہ سے ہیں؟ کیا یہ صرف حکمرانوں کا ہی قصور ہے؟ ان کی غلطیوں کی سزا ہے جو تمام عوام کو مل رہی ہے؟ نہیں دوستو، اس میں ہم سب ملوث ہیں، ہم سب مجرم ہیں اس کے۔ عریانی، فحاشی، زنا عام ہو چکا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ عام حالات میں لوگ ہوں، بنفس نفیس خود یہ معاملات زنا کے عام ہو چکے ہیں، ہر طرف کھلی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور دوسرا نظام ہے سود کا۔ سود حکومتی سطح پہ عام ہے، اس کے علاوہ لوگوں نے خود کی اپنی طور پہ سود پہ مال دے رہے ہیں، سود پہ مال لے رہے ہیں۔ سود بھی عام ہو چکا، زنا بھی عام ہو چکا، تو پھر کیسے نہ یہ اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہو، خوف اور بھوک کا۔ پھر ہم کیوں نہ پریشانیوں میں مبتلا ہوں؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے سے انکاری ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے انکاری ہیں، تو پھر یہ تو عذاب ہم پہ نازل ہوں گے۔ ہم نے خود کو مستحق ٹھہرا لیا ان عذابوں کا۔ ہم میں زنا بھی عام ہے، کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ سود کا کاروبار، سودی لین دین بھی عام ہے، اور سود کے معاملے میں بڑی وضاحت طلب باتیں ہیں کہ کچھ لوگ انجانے میں بھی
ان کیفیات میں مبتلا ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہم یہ سودی عمل میں سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ سود کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور اس زنا کے خلاف راست اقدام کرنے کی حکومتی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔